اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جمع بین الصلاتین، آیا کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ائمہ ثلاثہ کا اس حوالے سے جو موقف ہے اس کا اجمالی طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ ہر وہ سفر جو نماز قصر کا موجب بنتا ہے، یعنی وہ شرعی سفر کہ جس کے اندر مسافر 4 رکعت والی فرض نماز کو قصر کر کے یعنی 2 کر کے پڑھتا ہے، ہر اس سفر کے اندر اس مسافر کے لیے 2 نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کر کے پڑھنا مطلقاً جائز ہے۔ یعنی خواہ ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جائے یا ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیا جائے، دونوں صورتوں میں جائز ہوگا۔ دوسرا موقف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی اس بارے میں یہی موقف ہے۔ تیسرا موقف امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بارے میں 3 اقوال جو ہے وہ منقول ہیں۔ پہلا آپ کا قول کراہت کا ہے کہ ایسا جمع کرنا مکروہ ہے مطلقاً، اور دوسرا عدم جواز کا ہے کہ ایسا جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور تیسرا آپ کا قول یہ منقول ہے کہ جلدی کے پیش نظر، یعنی جب مجبوری ہو، کوئی عذر شرعی ہو تو اس کے پیش نظر جمع کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ ان ائمہ ثلاثہ کے اپنے اپنے مذہب کے مطابق ان موقف پر وضاحت ان کی کتب میں مذکور ہے۔ دیکھتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ میدان عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کسی بھی جگہ، کسی بھی صورت میں، کسی مقام پر 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عرفات اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں بہت سی متواتر احادیث وارد ہوئی ہیں، اور ان 2 حدیث پر 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا پڑھنا مستثنیٰ کر دیا، یعنی ان 2 مقامات پر 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا اس لیے جائز ہے کہ اس بارے میں متواتر احادیث بہت ساری وارد ہوئی ہیں، اس لیے ان 2 مقامات کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ ان 2 مقامات پر جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقام پر کسی اور صورت میں جائز بالکل نہیں ہے۔ آئیے احناف کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ احناف کا مذکورہ مسلک ان دلائل سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے یہ آیت پیش کرتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ آیت مذکور میں اس امر کی وضاحت ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس نماز کو اس کے وقت کے اندر ہی ادا کرنا جائز و مشروع ہے، اس نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، قضاء کا معاملہ الگ ہے۔ پہلی حدیث پاک پیش کرتے ہیں، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظۃ بأن یؤخر صلاۃ الی وقت آخر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیند کی حالت میں کوتاہی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ کوتاہی اس صورت میں ہوگی کہ جب بندہ جاگ رہا ہو، فی الیقظۃ، بیداری کی حالت میں کوتاہی شمار ہوگی، نافرمانی شمار ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ بأن یؤخر صلاۃ، کہ ایک نماز کو مؤخر کر دیا جائے، لیٹ ادا کیا جائے، الی وقت آخر، دوسری نماز کے وقت تک، یعنی ایک نماز کو مثلا ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے تک مؤخر کر دیا جائے، یہ ہے نماز کے اندر نافرمانی، اللہ کے حکم کی کوتاہی ہے، یہ سستی ہے، یعنی ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دینا، لیٹ کرنا۔ دوسری حدیث پاک، عن عبداللہ قال ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاۃ
صلی صلاۃً قط فی غیر وقتها الا انہ جمع بین الصلاتین بجمع۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا، اپنی تمام حیات میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھی ہو، یعنی کوئی بھی نماز جب اس کا وقت نہ ہو تو اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھی ہو، کسی دوسری نماز کے وقت میں پڑھی ہو، مثلا ظہر کی نماز عصر کے وقت میں یا عصر کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی ہو، میں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور وہ بھی اس طرح بجم، ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نماز کے وقت کے اندر دو نمازیں اکٹھی کی ہوں، ایسی کوئی صورت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے نہیں دیکھی ہے۔ تیسری حدیث پاک ان ابی عالیہ ان عمر کتب الی موسیٰ علم ان جمعا بین صلاتین من الکبائر الا من عذر۔ حضرت ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے جن کو ناظم بنا کر کسی علاقہ کی طرف بھیجا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو یہ خط لکھا، حضرت عمر نے یہ خط لکھا کہ اے موسیٰ جان لو کہ دو نمازوں کو جمع یعنی ایک وقت میں اکٹھا کر کے پڑھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، الا من عذر، مگر عذر کی صورت میں، یعنی عذر کی صورت میں جائز ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس نماز کو اس کے وقت کے اندر ہی ادا کرنا یہ جائز و مشروع ہوگا۔ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں اکٹھا کر کے پڑھا جائے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک بندہ ظہر کی نماز کے وقت کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو اب یہ سوال ہے ان حضرات پر کہ جو ایک ہی نماز کے وقت کے اندر دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، مثلا ظہر کے وقت کے اندر ظہر اور عصر دونوں پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی نماز کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیتے ہیں۔ اب ایک بندہ ظہر کی نماز کے وقت کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن اس سے عصر کی نماز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے عصر کی نماز کا وقت دیکھا ہی نہیں ہے، عصر کی نماز کے وقت تک وہ زندہ ہی نہیں رہا تو وہ مکلف بھی نہ رہا۔ مکلف انسان مسلمان اس وقت رہتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے، تو عصر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا تو وہ زندہ ہی نہیں تھا، ظہر کی نماز کے دوران اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے بارے میں قیامت والے دن اس سے عصر کی نماز کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر مغرب کی نماز کے دوران اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز کے وقت کے اندر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عشاء کی نماز کا اس کے بارے میں قیامت والے دن مواخذہ نہیں کیا جائے گا، نہیں اس سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ اس نے عشاء کی نماز کا وقت پایا ہی نہیں ہے، اس پر وہ فرض ہی نہیں ہوئی۔ تو عقلی طور پر بھی یہ کسی صورت بھی بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دو نمازوں کو ایک ہی وقت کے اندر اکٹھا کر کے پڑھے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مقامات پر دو نمازوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو پہلی نماز ہے اس کا آخری وقت ہو اور جو دوسری نماز ہے اس کا اول وقت ہو، یعنی ظہر کی نماز جو ہے نا وہ ظہر کے آخری وقت کے اندر ادا کی ہے، اور عصر کی نماز ہے عصر کے اول وقت کے اندر ادا کی ہے، لیکن کی دونوں نمازوں کو اپنے اپنے وقت کے اندر، جو اس فرمان اللہ کے فرمان کے مطابق ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس نماز کو اس وقت مقرر کے اندر ادا کرنا ہی جائز و مشروع ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔